بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ماں کے دنیا سے جانے کے بعد میرے والد نے دوسری شادی کی تاکہ مجھے سہارے اور ماں کی کمی کا احساس نہ ہو، لیکن شادی کے بعد وہ مجھے بھول گئے اور اپنی نئی بیوی اور اس کے بچوں میں گم ہو گئے۔ سوتیلی ماں نے والد کے سامنے میرا کردار داغدار بنا دیا۔ میں سوتیلی ماں کے کزن کو پسند کرتی تھی، لیکن اس نے ضد میں آ کر میری شادی ایک ذہنی مریض سے کروا دی۔ شادی کی پہلی رات جب میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی تو اس مریض نے ایسی حرکت کر دی کہ میری روح کانپ اٹھی اور میری چیخیں بلند ہو گئی۔ مجھے ضد سے تیار کر کے اس کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میں اپنی قسمت کو کوستی ہوئی اپنے دلہے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جس سے میری سوتیلی ماں نے زبردستی میری شادی کروائی تھی، کیونکہ میں اس کے کزن کو پسند کرنے لگی تھی اور سزا کے طور پر اس نے میری مرضی کے خلاف جانے کس سے شادی کروا دی تھی۔ ابھی میں وقار کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور میرا دلہا اندر آ گیا اور میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میری ماں کے میرے بچپن میں مرنے کے بعد میرے والد نے مجھے سنبھالنے کے لیے دوسری شادی کی تاکہ جو عورت اس گھر میں آئے وہ میرا سہارا بنے، لیکن سائرہ نامی وہ عورت صرف میری سوتیلی ماں ہی تھی۔ اس نے مجھے کبھی چاہت سے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اسے ہمیشہ مجھ پر غصہ کرتے اور نفرت سے پیش آتے ہی دیکھا۔ کبھی اس نے پیار کی ایک بات بھی نہ کی۔ اوپر سے 1 سال بعد ہی اس نے اپنی بیٹی کو جنم دیا، جس سے اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا اور میری زندگی مزید ویران ہو گئی۔ کہنے کو تو والد نے میری دیکھ بھال کے لیے دوسری شادی کی تھی، لیکن شادی کے بعد وہ مجھے بھول کر اپنی نئی بیوی میں ایسے کھو گئے جیسے میں ان کے وجود کا حصہ ہی نہ ہوں، اور میرے لیے ایک دایا رکھ دی گئی جو آہستہ آہستہ میرے لیے ماں جیسی بن گئی تھی۔ میرے والد اپنی بیوی کا خیال ایسے رکھتے جیسے وہ کسی محل کی ملکہ ہو، اور میں والد کی محبت کو ترستی رہتی، لیکن وہ مجھے کبھی بھی گود میں نہ اٹھاتے تھے۔ پھر 1 سال بعد میری سوتیلی بہن پیدا ہوئی تو اسے بے حد توجہ اور لاڈ پیار ملا، جسے میں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہتی۔ وقت اسی طرح ناانصافی میں گزرتا گیا اور والد کے مزید 3 بچے ہوئے، 1 بیٹی اور 2 بیٹے، جن میں سب سے چھوٹا بیٹا مجھے اپنی سگی بہن سے بھی زیادہ چاہتا تھا۔ وقت چلتا رہا اور میں 18 سال کی ہوگی، لیکن ان 18 برسوں نے مجھے یہ سبق سکھا دیا تھا، اگر اس دنیا میں زندہ رہنا ہے تو سب کو ان کی اوقات یاد دلانا ہوگی، ورنہ لوگ آپ کو زندہ نچوڑ ڈالیں گے۔ اس لیے میں نے اپنی سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں کو ان کی اصل اوقات میں رکھنا شروع کر دیا، اور یہ ہمت اور حوصلہ دینے والا میرا چھوٹا سوتیلا بھائی آذان تھا۔ وہی اس گھر میں واحد انسان تھا جو دل سے مجھ سے بہن جیسی محبت کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے مجھے لگتا تھا کہ اس دنیا میں سب دشمن نہیں ہوتے۔ میں شکل و صورت میں خاصی خوبصورت تھی، اور اس بات کا احساس مجھے تب ہوا جب ایک دن سوتیلی ماں کی خالہ کا بیٹا ہمارے گھر آیا۔ اس نے میری تعریفوں کے ایسے پل باندھ دیے کہ سب کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ یہ بات میری سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی کو آگ کی طرح لگی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی اس لڑکے کے لیے اپنی بیٹی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں یونیورسٹی میں پڑھوں اور اپنے خواب پورے کروں، لیکن سوتیلی ماں نے والد کو ورغلا کر کہا کہ لڑکی بگڑ جائے گی اور عزت خاک میں ملے گی۔ اس دن میں نے بہت آنسو بہائے، لیکن اللہ نے آذان کو میرے لیے سہارا بنایا۔ اس نے والد سے ضد کر کے کہا کہ اگر بہن پڑھنا چاہتی ہے تو اسے روکنا ظلم ہوگا۔ والد نے بھی اس کی بات کو نہ ٹالا، اور یوں مجھے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ آذان گھر کا لاڈلا تھا اور اس کی ہر بات کو مانا جاتا تھا، اس لیے اس کے ہونے کا سب سے بڑا فائدہ مجھے ہی ملا، اور میں نے محسوس کیا کہ شاید قسمت میرے لیے کچھ نیا لکھنے والی ہے۔ آج زیان نے ہمارے گھر آنا تھا، اور شاید پہلی بار زندگی میں یہ ہوا کہ میرا یونیورسٹی جانا سائرہ کو سکون دے رہا تھا، تاکہ میری غیر موجودگی میں زیان آئے گا اور مجھ سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ مجھے زیان میں کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اپنی سوتیلی ماں اور بہن حورین کو جلانا مجھے اندر سے عجیب سا سکون دیتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ گھر میں زیان آیا ہے، میں نے آدھی چھٹی لے کر فوراً گھر کا رخ کیا اور ڈرائنگ روم میں جا کر اس سے باتوں میں الجھ گئی۔ کانی اکھیوں سے جب میں نے سائرہ کو دیکھا تو غصے سے کانپ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی خوشی ہوئی، اور میں نے ضد میں آ کر مزید ہنستے مسکراتے زیان سے باتیں کرنا شروع کر دی، تاکہ ان ماں بیٹی کے دل کو اور زیادہ جلا۔ اس دن کے بعد سے میں نے جان بوجھ کر ایک نیا کھیل شروع کیا۔ میں نے پلان بنایا کہ روزانہ یونیورسٹی جاتے وقت زیان کو بلاؤں گی تاکہ وہ مجھے ڈراپ کرے، اور میں ہنستے مسکراتے اس کے ساتھ سب کے سامنے نکلوں۔ زیان کی خوشی تو آسمان کو چھونے لگی۔ وہ دل سے چاہنے لگا تھا کہ میں اس کی زندگی کا حصہ بن جاؤں، اور رفتہ رفتہ مجھے بھی اس کے نرم رویے اچھے لگنے لگے تھے، لیکن یہ سب برداشت کرنا سائرہ کے بس سے باہر تھا۔ اس نے والد کے کان بھر دیے کہ یہ لڑکی بگڑ گئی ہے اور اسے یونیورسٹی بھیجنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ ایک دن جب میں یونیورسٹی سے واپس آئی تو گھر کا ماحول بالکل اجڑا ہوا تھا، جیسے کوئی طوفان آ گیا ہو۔ میں نے اندر قدم رکھا تو سائرہ کی بلند آواز سنائی دی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ مت بھیجیں اسے یونیورسٹی، لیکن آپ نے میری ایک نہ سنی۔
اور اب دیکھ لیں یہ کس کس کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ اس کے الفاظ میرے لیے کسی بجلی کی کڑک سے کم نہ تھے، کیونکہ مجھے ایسا کوئی کام یاد ہی نہیں آیا تھا جس پر وہ الزام لگا رہی تھی۔ لیکن میری حیرت اور دکھ اس وقت دوگنا ہو گئے جب والد غصے میں آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھا جو مجھے نیچا دکھانے کی خوشی میں مسکرا رہی تھی، جیسے اس نے کوئی جنگ فتح کر لی ہو۔ عالیہ، میں نے آذان کے کہنے پر تمہیں یونیورسٹی جانے دیا اور تم پر بھروسہ کیا، تم کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گی، لیکن تم نے آج میرا یقین توڑ دیا۔ کاش تم اپنی ماں کے ساتھ ہی مر جاتی۔ یہ الفاظ والد کی زبان سے نکلے یا آگ اگلتا لاوا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ میری سانسیں رکنے لگی اور دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس حقیقت کا اندازہ مجھے بہت پہلے ہی ہو گیا تھا کہ والد اپنی دوسری شادی کے بعد میرے نہیں رہے، لیکن پھر بھی ایک چھوٹی سی امید دل میں زندہ تھی کہ شاید وہ مجھے اپنی بڑی بیٹی سمجھ کر کبھی سوتیلی ماں کے جھوٹے الزامات پر یقین نہیں کریں گے۔ مگر آج وہ امید بھی ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی تھی۔ سائرہ اور اس کی بیٹی حورین نے مل کر مجھے ایک ایسا جال میں پھنسایا تھا جس کا سوچ کر ہی میری روح کانپ اٹھتی تھی۔ انہوں نے میری طرف سے جعلی محبت نامے لکھ کر نہ صرف زایان بلکہ گلی کے 2 اور لڑکوں کو بھی بھجوا دیے تاکہ میری عزت کو ہی خاک میں ملا دیا جائے اور مجھے والد کی نظر میں ہمیشہ کے لیے گرا دیا جائے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر روں، دھاڑیں مار کر سب کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کروں، لیکن میں جانتی تھی اگر میں ایسا کرتی تو ان کے سامنے یہ ظاہر ہو جاتا کہ میں کمزور ہوں، اور کمزور کو یہ لوگ کبھی معاف نہیں کرتے بلکہ اور زیادہ کچلتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھ کر دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب وقت ان پر پلٹ کر وار کرنے کا ہے، لیکن شاید ان لوگوں کو پہلے ہی میرے ارادے کی بو لگ گئی تھی۔ تبھی تو انہوں نے میرے لیے پہلے سے ہی ایک خطرناک انتظام کر رکھا تھا اور اس رات سے پردہ آذان نہیں اٹھایا تھا۔ آپ ہی اب بدلہ نہیں لے سکتی امی اور حورین باجی سے، انہوں نے آج آپ کے رشتے کے لیے کچھ لوگوں کو بلایا ہے۔ آذان کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آذان، کچھ کرو، میرے خواب ہیں، میرے دل میں خواہشیں ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی ہے، جو ہمارے والد ہمارے لیے نہیں کر سکے وہ سب میں اپنے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز آذان، کچھ کرو۔ میں اس کا ہاتھ تھامے روتی رہی، میرے آنسو میرے گالوں پر بہ رہے تھے اور وہ بھی میرے ساتھ رو رہا تھا۔ اچانک وہ چونک کر بولا، آپی، ایک راستہ ہے، آپ یہاں سے بھاگ جائیں، تبھی آپ کی جان ان کے ظلم سے چھوٹ سکتی ہے۔ اس کے بعد میرے دل میں تیر کی طرح لگی، ہاں، بھاگ جانا ہی شاید واحد راستہ تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ کر پاتی، سائرہ دروازے پر آ گئی۔ اس نے ہماری باتیں سن لی تھی، وہ اندر گھس آئی اور مجھے غصے سے گھورنے کے بعد آذان کو ڈانٹ کر باہر لے گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا کیونکہ آذان گھر بھر کا لاڈلا تھا اور اب اس کی بھی شامت آ گئی تھی۔ مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا، میں روتی رہی، دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر گر گئی، لیکن ظالم سائرہ کو میرے آنسوؤں پر ذرا رحم نہ آیا۔ شام کو حورین آئی، اس کے ہاتھ میں ایک سوٹ تھا، دروازہ کھولتے ہی حقارت سے میرے سامنے پھینکا اور غرور سے بولی، فوراً تیار ہو جاؤ، تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، اور خبردار اگر کوئی ہوشیاری دکھائی تو یاد رکھنا، ابھی صرف کمرے میں بند کیا ہے، اگلی بار کیا کریں گے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کی باتیں میرے اندر آگ لگا گئی، میں نے غصے سے کھڑے ہو کر اس کے چہرے پر تھوک دیا، میں تم لوگوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں، تم لوگ انسانیت کے نچلے درجے پر ہو، اگر میں تم لوگوں سے ڈر گئی تو تم لوگ شیر بن جاؤ گے، مگر یاد رکھو میں تمہارے ظلم کے آگے نہیں جھکوں گی۔ میری بات سن کر حورین کا چہرہ لال ہو گیا، وہ جھپٹ کر آئی اور ایک زوردار تھپڑ میرے گال پر مارا، میں سنبھل نہ سکی اور زمین پر گر گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے اپنی ماں اور والد کو بلا لائی اور پھر مرچ مسالہ لگا کر سب کچھ ایسے پیش کیا جیسے میں نے ہی ہنگامہ کھڑا کیا۔ والد کمرے میں داخل ہوئے، ان کے چہرے پر غصے کی لکیریں تھی۔ وہ آگے بڑھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، دیکھو عالیہ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم شادی کر کے اس گھر سے اور ہماری زندگی سے دفع ہو جاؤ، میں اب تمہیں اس گھر میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کی بات سن کر میرا دل کانپ اٹھا، مجھے لگا جیسے کسی نے میرا سینہ چیر دیا ہو۔ میں نے ان کا ہاتھ چٹک دیا اور چیخ کر کہا، اپنی زندگی سے تو آپ نے مجھے اسی دن نکال دیا تھا جب میری پرورش کے لیے آپ نے اس منحوس عورت کو میری ماں کی جگہ لے آئے تھے۔ اس عورت نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا۔ میری بات پر میرے والد چیخنے لگے اور ہاتھ اٹھایا مجھے مارنے کے لیے، لیکن اس بار میں نے ان کا ہاتھ روک دیا۔ چلائے مت تبا، جب آپ سب رشتے بھول گئے ہیں تو اب میں بھی کوئی لحاظ نہیں رکھوں گی۔ میں نے زہر خند انداز میں سائرہ کو دیکھا اور کہا، آپ فکر نہ کریں، جو ظلم آپ اور آپ کی بیٹی نے مجھ پر ڈھایا ہے اس کا حساب ضرور ہوگا۔ یاد رکھنا ایک دن آئے گا جب آپ دونوں بھکاری بن کر سڑکوں پر بھیک مانگ رہی ہوں گی۔ میں نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر ان کے لیے بد دعا دی اور مجھے لگا جیسے میری دعا سیدھی عرش پر جا پہنچی ہو۔ میری باتوں پر کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا تھا۔
ایک پل کو سب کے چہرے دیکھنے والے تھے، مگر اگلے ہی لمحے سوتیلی ماں نے دانت پیستے ہوئے ابا کا ہاتھ پکڑا اور انہیں زبردستی کمرے سے باہر لے گئی۔ جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے اس نے کوئی بڑی جنگ جیت لی ہو۔ میں ٹوٹے دل کے ساتھ بستر پر گر گئی، مگر سکون کہاں۔ چند لمحے بعد دروازہ پھر کھلا اور اندر حورین آدم کی، اس کے چہرے پر تکبر اور زہر کی آمیزش تھی۔ وہ فاتحانہ لہجے میں بولی، بہت بڑی شیرنی بنتی تھی نا تم۔ سن لو، تمہارا رشتہ طے ہو چکا ہے، اگلے ہفتے نکاح ہے اور فوراً رخصتی۔ اب یہ منحوس چہرہ ہمیں مزید نہیں دیکھنا پڑے گا، لیکن خبردار، اگر ذرا سی بھی ہوشیاری دکھائی تو انجام ایسا ہوگا کہ سانس لینا بھی بھول جاؤ گی۔ اس کی باتوں نے میرے اندر کے زخموں پر نمک چھڑک دیا، لیکن میں خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کی انگلی پکڑ کر موڑ دی۔ اس کی چیخ پورے گھر میں گونجی اور وہ درد سے بلبلاتی زمین پر گر گئی۔ میں نے جھک کر اس کے قریب سرگوشی کی، حورین میں کمزور نہیں ہوں۔ اگر تم دوبارہ میرے کمرے میں قدم رکھنے کی جرت کرو گی تو یہ صرف انگلی نہیں، تمہارا غرور بھی توڑ دوں گی۔ اب دفع ہو جو یہاں سے۔ وہ آنسو اور کراہوں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں نے اندر سے دروازہ لاک کر لیا۔ اگلا ہفتہ خاموشی اور قید میں گزر گیا۔ بس کھانے کی پلیٹ چپکے سے میرے کمرے میں رکھی جاتی۔ میرے لیے وہ دن قید تنہائی سے کم نہ تھے۔ میں ہر لمحہ سوچتی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ آخر میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ لیکن جواب نہ ملتا۔ پھر وہ دن آ گیا جس نے میری سانس سے روک دی، میرا نکاح۔ دروازہ کھلا اور ابا اندر آئے۔ ان کے ہاتھ میں سرخ جوڑا تھا، آنکھوں میں بوجھل سی ندامت، مگر زبان پر پھر وہی کڑواہٹ۔ عالیہ، اگر تم نے اپنی سوتیلی ماں کو ماں مانا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں طنزیہ ہنسی اور کہا، ابا، اگر آپ نے اپنی بیوی کو اوقات میں رکھا ہوتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ چونک گئے، شاید میرے جواب کی توقع نہ تھی۔ بولے، تم ابھی بھی اپنی غلطی نہیں مان رہی؟ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، غلطی میری نہیں ابا، غلطی آپ کی ہے۔ آپ نے اپنے فیصلوں سے میرا بچپن چھینا، میرا سکون چھینا اور مجھے دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، جس دن یہ عورت آپ کے دامن کو جلا دے گی تب میرے پاس معافی مانگنے مت آنا۔ ابا کی آنکھوں میں نمی جھلکنے لگی، مگر وہ کچھ کہے بغیر جوڑا بستر پر رکھ کر دروازے کی طرف مڑ گئے۔ جاتے جاتے بس اتنا کہا، تیار ہو جو، نکاح خواہ آنے والا ہے۔ ان کے قدموں کی چاپ مدھم ہوئی اور کمرے کی خاموشی پھر سے میرے سینے پر بوجھ بن گئی۔ میں جوڑے کو گھورتی رہی، دل چاہا اسے پھاڑ ڈالوں، مگر آنسوؤں نے میری ہمت توڑ دی۔ یہ شادی نہیں تھی، یہ میری خواہشوں، خوابوں اور امیدوں کا جنازہ تھا۔ میرا دل اپنی بربادی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کاش میں اس دن اپنی ماں کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ کاش میرا نام و نشان بھی اس کائنات سے مٹ جاتا تو آج یہ ذلت نہ سہنی پڑتی۔ میں نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے احساس میں وہ سرخ جوڑا جو میرے سامنے رکھا تھا نفرت سے زمین پر دے مارا اور اپنی الماری سے دوسرا سادہ سا جوڑا نکال کر پہن لیا، جیسے خود کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ شاید میرا نصیب اتنا بھی بے رحم نہ ہو۔ شاید جس انسان کے ساتھ میرا نکاح ہونے جا رہا ہے وہ کوئی اچھا نکلے، جو میرے دل کی چیخوں کو سن سکے، جو میری ٹوٹی ہوئی روح کو سہارا دے سکے۔ میں ابھی یہ سوچوں میں الجھی بیٹھی تھی کہ اچانک آذان میرے کمرے میں آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ لرزتی آواز میں بولا، آپی، آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گا؟ میری آنکھیں بھر آئیں، لیکن میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے اس کے گالوں سے آنسو صاف کیے اور کہا، آذان، اس گھر میں صرف تم ہی ایک ہو جو مجھ سے پیار کرتے ہو۔ تمہاری بہن تم سے جدا نہیں ہے۔ میرا در ہمیشہ تمہارے لیے کھلا رہے گا۔ تم بار بار آنا، بار بار ملنا۔ اس کی معصومیت اور محبت نے لمحہ بھر کو میرے دل کی سختی پگھلا دی، لیکن فوراً ہی مجھے یاد آیا کہ چند لمحوں بعد میری تقدیر بدلنے والی ہے۔ میرا سب کچھ ایک اجنبی کے ہاتھ میں دینے والے ہیں۔ نکاح خواہ آیا، چند الفاظ ادا ہوئے اور یوں میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ، سب سے بڑا ظلم ایک لمحے میں مکمل ہوا۔ عالیہ احمد سے عالیہ وقار بن گئی۔ رخصتی کا وقت آیا۔ لوگ کہتے ہیں ہر دلہن اپنے گھر سے جاتے وقت روتی ہے، لیکن میری آنکھ سے ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ میں پتھر بن چکی تھی۔ ہاں، میرے باپ نے جب میرے سر پر ہاتھ رکھا تو ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا، مگر وہ آنسو میرے دل پر مرہم بننے کی بجائے زہر بن کر ٹپکا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا کیونکہ اس ظلم میں وہ برابر کے شریک تھے۔ اس کے بعد ان کا یہ آنسو میرے لیے محض ایک ڈھونگ کے سوا کچھ نہ تھا۔ مجھے سجا سنوا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میرا دلہنوں کی طرح خوش یا شرمیلا منہ نہیں تھا، لیکن میں اپنی قسمت کو کوستی بیٹھی تھی۔ ہر لمحہ یہ سوچ کر میرا دل دہل رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ شخص کیسا ہوگا، کیسا انسان ہوگا جس کے ساتھ میری زندگی باندھی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ میری سوتیلی ماں کی سازش کا نتیجہ تھا۔ وہ مجھے اس کی سزا دے رہی تھی کہ میں نے ان کے کزن زایان کو پسند کر لیا تھا۔ میری پسند کو میرا جرم بنا دیا گیا، میری مسکراہٹ کو میرا گناہ قرار دے دیا گیا۔ ابھی میں زایان کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میرا دلہا اندر داخل ہوا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے گھونگھٹ تھام کر رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے اٹھایا اور میرا دل دہل گیا۔ میرے سامنے کوئی عام انسان نہیں
بلکہ ایک ایسا چہرہ تھا جس پر معصومیت کے ساتھ ساتھ جنون کی جھلک تھی۔ اس کی نظریں، اس کے انداز، سب کچھ پاگل پن کی علامت تھے۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور میں دوپٹہ سنبھالتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگی۔ بھاگتے ہوئے میں ایک ملازمہ سے ٹکرا گئی۔ میں نے گھبراہٹ میں پوچھا، یہ سب کہاں ہیں؟ اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ؟ میری حالت دیکھ کر وہ لمحہ بھر کو حیران ہوئی، پھر بوجھل آواز میں بولی، کون گھر والے بی بی؟ وقار صاحب کے تو آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کے والدین تو 2 سال پہلے ایک خوفناک حادثے میں مر گئے تھے۔ اسی صدمے نے ان کا ذہنی توازن چھین لیا۔ تب سے وہ اس دنیا میں تنہا ہیں۔ ہاں، ایک خالہ ہے جو کبھی کبھار آ جاتی ہیں، لیکن ان کے اپنے سسرال والے بار بار انہیں بلاتے ہیں۔ وہ کب تک وقار کا خیال رکھے؟ اسی مجبوری کے تحت انہوں نے آپ سے ان کی شادی کر دی تاکہ بار بار یہاں آنا نہ پڑے۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں پر شدید غصہ آیا، لیکن وقار کے بارے میں جان کر ایک انجانی نرمی بھی دل میں اتر آئی۔ میں آہستگی سے واپس کمرے میں لوٹی تو دیکھا وہ بیچارہ اپنی شیروانی سمیت صوفے پر ہی بے ہوش سا ہو گیا تھا۔ اس منظر نے میرے اندر ایک طوفان سا برپا کر دیا۔ وہ تو خود ایک بے سہارا اور ٹوٹا ہوا انسان تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ میری سزا نہیں بلکہ میری آزمائش ہے۔ میں نے ہمت جمع کی، اپنے کپڑے بدلے اور اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ ڈر کے مارے زور زور سے چیخنے لگا۔ میں نے گھبرا کر اسے گلے سے لگایا اور آہستہ آہستہ تسلی دی۔ وہ روتے روتے تھم گیا اور اپنی معصوم بھولی بالی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے نرمی سے اس کی شیروانی اتاری اور اسے بیڈ پر سونے کو کہا۔ وہ خاموشی سے چپ چاپ بیڈ پر لیٹا، جیسے ایک ضدی بچہ ماں کی بات مان جاتا ہے۔ میں اس کے برابر بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ تھام کر لیٹ گئی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ابتدا میں دونوں پر ایک انجانا خوف اور بوجھ سا طاری رہا، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقار پرسکون نیند میں چلا گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور دبے قدموں سے کمرے سے باہر نکل آئی، کیونکہ میری آنکھوں سے نیند تو کوسوں دور تھی، لیکن دل پر ایک عجیب سی ذمہ داری کا بوجھ آ چکا تھا جسے اب مجھے ہر حال میں نبھانا تھا۔ وقار کا گھر دیکھنے میں واقعی ایک خوابوں کی دنیا لگتا تھا۔ اونچی محرابوں والے دروازے، وسیع کمرے، چمکتے فانوس اور دیواروں پر آویزاں قیمتی پینٹنگ، سب کچھ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کبھی یہاں خوشیوں کی بارش ہوا کرتی تھی، لیکن آج یہ سب کچھ ایک عجیب سی ویرانی میں ڈوبا ہوا تھا، جیسے کسی نے ہنسی مسکراتی زندگی پر یکدم قفل لگا دیا ہو۔ ملازمہ نے دھیمی آواز میں راز کی طرح مجھے بتایا کہ وقار اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اس کے والد ایک نہایت دیانتدار اور کامیاب بزنس مین تھے، جنہوں نے اپنی محنت اور قربانیوں سے یہ شان و شوکت حاصل کی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے مستقبل کے خواب دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہی خوابوں کے بکھرنے کے ساتھ ہی وقار بھی بکھر گیا۔ ملازمہ کے لہجے میں عجیب سا دکھ چھپا تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ ماں باپ کی اچانک موت نے وقار کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ بزنس اب پرانے وفادار مینیجر کے ہاتھوں میں ہے جو اپنی امانت داری سے اسے سنبھال رہا ہے، لیکن وقار خود ایک زندہ لاش بن چکا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھیروں میں ڈوبا رہتا ہے، جیسے زندگی سے اس کا کوئی رشتہ باقی نہ رہا ہو۔ ملازمہ کے الفاظ میرے دل پر دستک دینے لگے اور مجھے یوں لگا جیسے یہ گھر اپنے اندر کوئی چھپا راز رکھتا ہے، کوئی ایسا درد جو وقار کی خاموشی میں قید ہے اور جو باہر آنے کو تڑپ رہا ہے۔ میں نے آہستگی سے اپنے کمرے میں واپس آئی، مگر میری نظریں بار بار وقار پر جا ٹھہرتی۔ وہ بظاہر ایک نہایت خوبصورت اور وجیح مرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجانا سمندر چھپا تھا، ایک ایسا سمندر جس کی گہرائی کو شاید کوئی نہ جان سکا۔ وہ اگر اپنے حواسوں میں ہوتا تو یقیناً کسی بھی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ کہلانے کے قابل تھا، لیکن اس کے گرد ایک عجیب سا سایہ لپٹا ہوا تھا جو مجھے مزید تجسس میں ڈال رہا تھا۔ اسی رات میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں وقار کو یوں بکھرا ہوا نہیں دیکھ سکتی، چاہے اس کے اندھیروں کا راز کچھ بھی ہو، میں اس کے زخموں کو بھرنے کا ذریعہ بنوں گی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ اس کا علاج کرا کے اسے دوبارہ روشنی کی طرف لاؤں گی، اور اس لمحے میرے دل کو عجیب سا یقین تھا کہ شاید قسمت نے مجھے اسی مقصد کے لیے اس کے قریب لایا ہے۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے عزم کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پہلا قدم اٹھایا اور وقار کے علاج کا بندوبست کرنے نکل پڑی۔ میں نے شہر کے ایک ماہر ڈاکٹر کا پتہ کیا اور وقار کو بڑی مشکل سے راضی کر کے وہاں لے گئی۔ راستہ بھر وہ خاموش سا میرے پہلو میں بیٹھا رہا، لیکن میری نظریں بار بار اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کرتی، جیسے میں اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے راز کو جاننا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے تفصیل سے معائنہ کیا اور بہت سنجیدگی سے کہا کہ وقار کی حالت نازک ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ مسلسل توجہ، خلوص اور پیار اس کے ذہنی زخموں کو بھر سکتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل ایک نئے حوصلے سے بھر گیا۔ میرا ارادہ مزید مضبوط ہو گیا کہ میں ہر حال میں اسے اندھیروں سے نکالوں گی اور اسے روشنی کی طرف لاؤں گی۔ اس دن کے بعد میں نے وقار کو اپنا بچہ سمجھ کر اس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ میں نے اسے اپنے قریب کر کے ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری کی، یہاں تک کہ کھانے کے نوالے بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتی تاکہ وہ میرے لمس کو پہچانے۔ شام کو اسے باغ یا قریبی جھیل کے کنارے لے جاتی تاکہ قدرت کی تازگی اس کے دل کو سکون دے۔ آہستہ آہستہ وہ میری موجودگی کا عادی ہوتا گیا اور یہ دیکھ کر میرے دل میں ایک عجیب سا اطمینان اترنے لگا
کہ میرا صبر اور محنت رائے گاہ نہیں جا رہی۔ آج بھی مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا تھا۔ میں اسے گاڑی میں بٹھا کر کلینک پہنچی ہی تھی کہ اچانک میری نظر زایان پر پڑی۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ زایان میرا ماضی تھا، وہ ماضی جسے میں بھلا دینا چاہتی تھی، لیکن وہ مجھے دیکھتے ہی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میرے قریب آ گیا۔ او، تو آخر اتنے مردوں میں یہ بیچارہ پاگل ہی تمہارے ہاتھ آیا، اس نے بلند آواز میں کہا، اور اس کے الفاظ وہاں موجود لوگوں کے کانوں میں زہر بن کر اترے۔ میرا دل غصے اور شرمندگی سے بھر گیا، لیکن میں نے اپنے چہرے پر سختی طاری کرتے ہوئے اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ میری یہ بے نیازی اس کے زخم پر نمک کا کام کر گئی اور وہ مزید تلخی سے بولا، ہاں، اب تو ہم کون سے رہے؟ ظاہر سی بات ہے، لڑکوں کو تم تو کاغذ کے ٹشو کی طرح استعمال کرتی ہو اور پھینک دیتی ہو۔ اس کی بات میرے کانوں میں کسی گالی کی طرح گونجی اور میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے تیز لہجے میں اسے گھورتے ہوئے کہا، دفع ہو جو یہاں سے، ورنہ میرا ہاتھ اٹھا تو تمہاری عزت کا جنازہ نکلنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگے گا۔ میرے غصے اور دھمکی نے جیسے اس کے قدموں کو جکڑ لیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے مجھے گھورتا ہوا وہاں سے پلٹ گیا، مگر جاتے جاتے اس کی آنکھوں میں ایسی آگ تھی جیسے وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اسی لمحے وقار نے میرے بازو کو چھو کر معصومیت سے پوچھا، دلہن یہ کون تھا؟ میں نے جلدی سے اس کی نظریں بھٹکاتے ہوئے کہا، چھوڑو وقار، وہ کوئی پاگل تھا، آؤ ہمیں ڈاکٹر سے ملنا ہے۔ اور میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھا دیا، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک انجان خوف نے جنم لیا تھا کہ زایان کی واپسی میری زندگی کو مزید الجھا دے گی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وقار کی حالت میں نمایاں تبدیلی آنے لگی۔ اس کے پاگل پن کی شدت کم ہوتی جا رہی تھی اور وہ رفتہ رفتہ ایک عام انسان کی طرح رویہ اختیار کرنے لگا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا جب وہ اچانک گھر میں کہیں نظر نہیں آیا۔ میری جان جیسے لبوں پر آ گئی۔ میں نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا، ہر کمرہ، ہر راہداری چھان ماری، مگر اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا۔ ملازموں سے پوچھا تو وہ گھبرا کر بولے، بی بی جی گھبرائیے مت، وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، اب وہ پہلے جیسے نہیں رہے، آپ نے انہیں ٹھیک کر ہی دیا ہے۔ لیکن میرا دل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں جانتی تھی وہ ابھی بھی مکمل طور پر سنبھلا نہیں ہے، اور گھر سے تنہا باہر جانا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دل خوف سے دھڑکنے لگا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تبھی اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی اور میں دیوانہ وار بھاگتی ہوئی باہر نکلی۔ وہ سامنے کھڑا تھا، اور جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، میں بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے اور میں لرزتے لہجے میں بولی، کیوں باہر گئے تھے تم؟ پتہ ہے نا ابھی تم ٹھیک نہیں ہوئے مکمل طور پر، اگر کچھ ہو گیا تو؟ میرا جملہ ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ وقار نے میرے گرد اپنے بازو حائل کیے اور ایک مانوس لیکن اجنبی سا اعتماد بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سب کے سامنے ہی شروع ہو رہی ہیں آپ، اگر میں نے کچھ کیا تو پھر شکوہ نہ کرنا۔ اس کے لہجے میں شرارت اور انکہے جذبات کی گہرائی تھی۔ میں گھبرا کر اس کے حصار سے نکل آئی اور اندر کی طرف بھاگ گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ شخص ٹھیک ہونے کے بعد اتنی جلدی ہمارے رشتے کو اس طرح تسلیم کرے گا۔ میں ابھی سوچوں میں گم ہی تھی کہ اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی، لیکن الفاظ میرے لبوں پر آتے آتے رک گئے، زبان جیسے میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ وہ مسکرایا اور دھیمے لہجے میں بولا، کیا آپ کو یہ لگا کہ مجھے ہمارے رشتے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں؟ سب جانتا ہوں، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے آپ جیسے ہمدرد اور نیک دل ساتھی کو میری زندگی میں بھیجا۔ اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں کبھی اس اندھیرے سے نکل ہی نہ پاتا۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو جھنجھوڑ دیا اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے تو لگا کہ تم ہمارے رشتے کو کبھی نہیں مانو گے۔ کیوں نہیں مانوں گا؟ وہ حیرت سے بولا، کیونکہ تم بڑے ماں باپ کے بیٹے تھے، خوشحال زندگی کے عادی، اور تمہاری زندگی میں پہلے کوئی اور لڑکی ہو سکتی ہے؟ میری بات پر وہ زور سے ہنس پڑا اور پھر سنجیدہ ہو کر بولا، ہاں، میری زندگی میں بھی ایک لڑکی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے میری حالت دیکھی، میری بیماری جانی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ سب آج ہی مجھے خالہ نے بتایا جب میں نے انہیں فون کیا۔ میری آنکھوں میں نمی تیر گئی اور وہ آگے بڑھ کر بولا، مجھے کسی ایسے ساتھی کی ضرورت ہے جو ہر حال میں میرا ساتھ دے، خوشی ہو یا غم، دکھ ہو یا سکون۔ کیا آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی؟ اس کے لہجے کی گہرائی اور آنکھوں کی سچائی نے میرے دل کو جیسے قید کر لیا، اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میری قربانیاں رنگ لا رہی ہیں۔ اس نے آہستگی سے میرا ہاتھ تھاما۔ میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا، سانسیں الجھنے لگی۔ میں جھجک رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ایسا سکون اور سچائی چھپی تھی جس نے میرے قدموں کو وہیں جما دیا۔ اس نے میرے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی اور دھیرے سے کہا، یہ تمہاری منہ دکھائی ہے عالیہ۔ یہ الفاظ میرے دل کی دیواروں میں گونجنے لگے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا، جیسے برسوں کا دکھ اور تنہائی ایک پل میں دھل گئی ہو۔ پھر وہ راز کھلا جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ وقار نے لرزتی آواز میں کہا، عالیہ، میری ماں کی موت نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے لوگوں کا اصلی چہرہ دیکھنے کو ملا۔ ہر کوئی مجھ سے ہمدردی جتاتا، مگر ان کی نظروں میں صرف میری جائیداد اور دولت کا لالچ چھلکتا۔
سب اپنی بیٹیاں مجھ سے بیانے کے خواب دیکھ رہے تھے تاکہ میرے والدین کی ساری کمائی پر قبضہ کر سکے۔ یہ سوچ کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ تبھی میں نے دنیا کو پرکھنے کے لیے پاگل پن کا ناٹک کیا تاکہ دیکھ سکوں کون میرا ہے اور کون نہیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی جب اس نے کہا، لیکن تم عالیہ، تم تو سب سے مختلف نکلی۔ تمہیں میری حقیقت کا علم نہیں تھا، پھر بھی تم نے میرا خیال کیا، میرا ہاتھ تھاما، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، میرا علاج کروایا۔ میرے پاگل پن کے باوجود تم نے ساتھ نبھایا۔ تم جیسی عورت اگر میں چراغ لے کر پوری دنیا میں ڈھونڈوں تب بھی مجھے نہیں ملے گی۔ میرے دل کی دھڑکنوں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ میں نے سوچا جب میرے اپنے رشتہ دار میرے خلاف ہو گئے تب اللہ نے مجھے وقار جیسا ہم سفر دیا جو نہ صرف میرا محافظ تھا بلکہ میری زندگی کا سب سے قیمتی انعام بھی۔ اس لمحے مجھے یقین ہوا کہ یہ سب میرا امتحان تھا اور اللہ نے مجھے وقار کی صورت میں کامیابی عطا کی۔ اس دن میں خوشی سے جھوم رہی تھی، دل بار بار شکر کے سجدے میں جھکنا چاہتا تھا کہ آخر کار میری صبر کی راتوں، میری آنکھوں کے آنسوں اور میری آزمائشوں کا میٹھا پھل مل ہی گیا تھا۔ مگر دل کے کسی کونے میں یہ خلش ہمیشہ جاگتی کہ کیا میری سوتیلی ماں اور بہن اپنی کی ہوئی زیادتیوں کا کبھی انجام دیکھیں گی؟ وہ زخم جو انہوں نے میرے دل پر لگائے، وہ تانے جو میری روح کو چیر گئے، وہ سازشیں جنہوں نے مجھے باپ کی نظروں میں بھی گرا دیا، کیا ان کا حساب کبھی ملے گا؟ پھر دل کہتا کہ اللہ کی زمین پر کوئی ظالم خالی نہیں جاتا، وہ سب دیکھنے والا ہے، وہی سب سے بڑا بادشاہ ہے۔ وقت گزرتا رہا، پھر ایک دن آذان میرے پاس آیا، اس کے چہرے پر بوجھ تھا، آنکھوں میں ندامت اور لرزتی ہوئی آواز میں جو اس نے کہا اس نے میرے اللہ پر یقین کو اور مضبوط کر دیا۔ اس نے بتایا کہ میری شادی کے چند دن بعد ہی میرے ابا کو میری سچائی کا علم ہو گیا تھا۔ یہ جان کر کہ میں بے قصور تھی، ان کا دل بوجھ برداشت نہ کر سکا اور وہ دل کا دورہ پڑنے سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ابا کی جدائی نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا، لیکن ساتھ ہی یہ سوچ کر میرا دل مطمئن ہوا کہ وہ سچائی جان کر گئے۔ ابا کے بعد وہی دنیا جو کبھی میری دشمن بنی ہوئی تھی ان پر ٹوٹ پڑی۔ میری سوتیلی بہن حورین کو ایک عیار لڑکے نے اپنے جال میں پھنسایا، اس کے اعتماد کو توڑا اور اس کی عزت کو خاک میں ملا دیا اور اس کی ویڈیو دنیا بھر میں پھیلا دی۔ وہ ذلت، وہ شرمندگی برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے اپنی جان خود ہی لے لی اور اس کے بعد سوتیلی ماں کا حال بھی برا ہو گیا۔ بیٹی کے بچھڑنے کے غم نے اس کا دماغی توازن چھین لیا۔ وہ ہر وقت پاگلوں کی طرح چلانے لگی، کبھی خود کو مارتی اور کبھی دوسروں کو، یہاں تک کہ دانیال اس کا بڑا بیٹا تنگ آ کر اسے پاگل خانے لے گیا کیونکہ وہ اپنی ماں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہا۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ آذان کی آواز بھر آئی تھی، اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، آپی، سب نے تمہارے ساتھ برا کیا، تمہیں ہر موڑ پر دھوکہ دیا، تمہیں تنہا کر دیا، لیکن پھر بھی تمہارے دل میں بدلے کی آگ بجھ گئی، کیا تم انہیں معاف کر سکتی ہو؟ اس کے سوال نے لمحے بھر کو مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا، مگر پھر میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں آذان، میرے دل میں ان سے بدلے کی آرزو تھی، لیکن آج جو تم نے بتایا ہے نا، اس کے بعد مجھے ان پر مزید ظلم کرنے یا بدلہ لینے کی کوئی حاجت نہیں رہی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی سزا بھگتی ہے کہ میرا دل بھی پگھل گیا ہے۔ میں نے انہیں معاف کر دیا، دل سے معاف کر دیا۔ آذان کے چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں نمی بڑھ گئی۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، آپی، سب نے تمہیں ستایا، تمہارے وجود کو رون ڈالا، تمہیں رلایا، مگر تم پھر بھی معاف کرنے کو تیار ہو؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں آذان، کیونکہ اب میرا دل مطمئن ہے، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ رب العالمین کی پکڑ سب سے بڑی ہے، اس کی پکڑ سے کوئی ظالم بچ نہیں سکتا۔ میں صرف اپنے رب کے آگے سرخرو ہونا چاہتی ہوں، مجھے بدلے کی ضرورت نہیں، مجھے بس اس کی رحمت چاہیے۔ آذان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، اس نے میرے قدموں کو چھونا چاہا، لیکن میں نے اسے روکا اور کہا، نہیں آذان، اب تمہیں اپنے ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے۔ اپنی ماں کو پاگل خانے سے لے آؤ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر رب کو راضی رکھنا ہے تو دل کو کینہ اور نفرت سے پاک کرنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں وقار بھی میرے اس فیصلے پر میرا ساتھ دیں گے، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی خوشی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرے دل پر سکون اتر آیا، میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، یہ شکر کے تھے، سکون کے تھے، ایمان کی مضبوطی کے تھے۔ میں جان چکی تھی کہ انسان کے ساتھ ظلم کرنے والا کبھی سکون نہیں پاتا اور صبر کرنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ میرے رب نے مجھے وقار جیسا ساتھی دیا، عزت دی، سکون دیا اور ایمان کی روشنی دی۔ اس دن مجھے لگا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی جیت یہی تھی کہ میں معاف کر کے بھی فاتح بن گئی۔ زندگی میں ہر چہرے کے پیچھے ایک کہانی چھپی ہوتی ہے اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک درد۔ ہمیں کبھی بھی کسی کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات وہ خاموشی چیخوں سے زیادہ گہری اور اثر انگیز ہوتی ہے۔ کسی کے دکھ کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک پیار بھرا لمس، ایک نرم سا لفظ اور ایک سچا دل کئی زخموں کو بھرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اصل انسانیت یہی ہے کہ آپ دوسروں کے آنسو صاف کریں، نہ کہ ان کے زخموں پر نمک چھڑکیں۔ اے اللہ، ہمیں دوسروں کے درد کو سمجھنے والا دل عطا فرما، ہمیں وہ آنکھیں دے جو آنسوں کو دیکھ کر نرم ہو جائیں، اور وہ زبان دے جو زخمی دل کو حوصلہ دے، اور وہ ہاتھ دے جو کمزوروں کو سہارا بن سکے۔
یا اللہ ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بنا، تاکہ جب ہم مشکل میں پڑیں تو تو اپنے خاص کرم سے ہماری زندگی آسان بنا دے۔ آمین۔